بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. صدق الله العظيم. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم کو دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہمیں اس وقت دکھ رہا ہے، یہ آسمان اس وقت جو دکھ رہا ہے اس وقت اس طرح نہیں دکھے گا، بلکہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آسمان کی کھال اتار لیں گے. اصل میں جو کشت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے کہ جس طریقے سے بکری کے اوپر سے کھال اتار لی جاتی ہے، کسی بکری کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے لیے کشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو آسمان کی کھال اتارنے سے تعبیر فرمایا کہ جب آسمان کی کھال اتار لیں گے اللہ رب العزت تو آسمان اس وقت جس طرح دکھ رہے ہیں اس وقت نہیں دکھے گا، بلکہ اوپر کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جس طریقے سے جانور کی کھال جب اتار لیتے ہیں تو اندر کا سارا حصہ دکھنے لگتا ہے، اسی طریقے سے آسمان کے کھال اتار لینے پر اس وقت آسمان کے اندر کی ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، یعنی دوزخ کو اس طرح اللہ رب العزت بھڑکائیں گے کہ دوزخ
دہتی ہوئی ہوگی، اور جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آیا کہ یہ سمندر، یہ بڑے بڑے دریا جو ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العزت سورج کو اور شمس اور قمر، ستارے، یہ سب کے سب ڈال دیں گے، تو جس کی وجہ سے دریا جوش مارے گا، اور اسی دریا کو اور اسی سمندر کو گویا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی شکل دے کر دوزخ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت جب قریب کر دی جائے گی، یعنی متقیوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کو قریب کر دیں گے، اور جہنمیوں کے لیے جہنم جو ہے، جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم جہنمیوں کی طرف لپکے گی اور ان سب کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرے گی، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ ان جہنمیوں کو زیادہ آر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی، جیسے کہ دوسری جگہ پر ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کو جنت اپنے اندر لینے کے لیے قریب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو جو اس نے لے کر آیا ہے وہ سب کے سب دکھنے لگے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو اپنا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی معلوم ہو جائے گا ہر شخص کو وہ چیز جو وہ لے کر آیا ہے۔ یعنی قیامت میں جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور سب کے سب اللہ کے یہاں حاضر ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو ہر شخص کو اپنا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، الجوار الکنس، اور ان ستاروں کی جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ خنس سے 5 ستارے مراد ہیں، جو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں، وہ 5 ستارے ہیں جن کو علم حیات میں متحیرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 5 ستارے مراد ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ عطارد ہے، ایک مریخ ہے، ایک زہرہ ہے، ایک زحل ہے، ایک مشتری ہے۔ یہ 5 ستارے وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے 5 ستاروں کی قسم کھائے ہیں، جو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف۔ اور الجوار الکنس، جو پھر اس کے بعد کچھ ستارے وہ ہیں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے مطلع میں پھر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ 5 ستارے حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں 5 ستارے کہ جو گردش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک مظاہرہ ہے۔ اللہ نے ان کی قسم کھا کر بتایا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ قرآن برحق ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، یعنی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں رات کی کہ جب وہ جانے لگتی ہے۔
رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی قسم کھا رہے ہیں، اور صبح کی قسم کھا رہے ہیں جب وہ آنے لگتے ہیں، جب سانس لینے لگے۔ بعض نے ترجمہ کیا وہ صبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ صبح کی قسم کھاتے ہیں جب وہ سانس لینے لگے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے جسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ اسی صبح کی ہوا چلنے کو بلاغت میں سانس لینے کی تعبیر فرمایا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتہ لایا ہوا ہے۔ رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی یہ صفت ہے کہ وہ بہت معزز فرشتے ہیں، ان کو تمام فرشتوں میں سروری حاصل ہے، سرداری حاصل ہے، معزز ہیں، رتبے والے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم میں آیا ہے علمہ شدید القویٰ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، وہ بہت قوت والا ہے، بڑا طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، مالک عرش کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے، مطاع ثم امین، آسمان پر اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، پھر امانت دار ہے۔ یعنی علمہ شدید القویٰ، بڑا طاقتور ہے، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جہاں سروری نصیب ہے، سرداری نصیب ہے، رتبے میں بھی طاقت میں بھی ان کو سرداری نصیب ہے، اور آسمان میں ان کی بات مانی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے، اور آسمان پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی تو سب فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھولے، تو مطاعن وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، وہ امانت دار ہے، یعنی قرآن کریم کے لانے میں انہوں نے امانت داری کا خیال رکھا، خیانت نہیں کی، ایک ایک لفظ جو اللہ کی طرف سے نازل کرنے کے تھے وہ سب کے سب آقا علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، امانت دار ہیں۔ تو جس ایک طرف پیغمبر بھی امانت دار ہے، اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی امانت دار ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور جو تمہارے ساتھی ہیں وہ مجنون نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ان کو مجنون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ کفار مکہ، تم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے درمیان میں ایک زمانے تک یہ پیغمبر رہا، تم نے کبھی ان کے عقل میں فطور تک نہیں دیکھا، کبھی بہکی ہوئی باتیں نہیں کی، تو تم آج کس طرح کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے؟ یہ تمہاری عقل کی کمی ہے، تمہاری عقل کی خرابی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، یعنی مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا ہے۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ
ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائش ظاہر کی کہ جبرائیل ایک مرتبہ اپنی اصل صورت مجھے دکھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے افق پر یعنی بلند آسمان کے کنارے پر اپنی اصلی شکل ظاہر کی اور آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، تو وہی مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی اصلی شکل پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے بارے میں بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے، یعنی یہ پیغمبر جو غیب کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، جو وحی کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا غیب کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ جبکہ تمہارے جو کاہن ہوتے ہیں وہ غیب کی باتیں جھوٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، جبکہ شیطان سے وہ لے کر جو ہے باتیں بتاتا ہے اور وہ جھوٹی موٹی باتیں ہوتے ہیں، وہ کاہن ہیں۔ اور کاہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو پہلے فیس لیتے ہیں، فیس لیے بغیر کوئی بات بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے پیغمبر کاہن نہیں ہیں، اگر کاہن ہوتے تو باتیں کیوں بتاتے، کبھی معاوضہ کیوں نہیں لیے؟ غیب کی ساری باتیں جو معلوم ہوتی تھی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری باتیں بتاتے تھے، کبھی بخل نہیں کیا۔ جبکہ کاہن بخل کرتا ہے باتیں بتانے میں، غیب کی باتیں، جھوٹی موٹی باتیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر کاہن بھی نہیں ہیں اور یہ سچے پیغمبر ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں اور اپنے قرآن کے حق ہونے کے بارے میں اور قیامت کے ضرور واقع ہونے کے بارے میں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے سبق آموز آیتوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔